تو سمجھ پتا سا سگریٹ تھے بھی اتھوئی ہے سگریٹ بھی اتھوئی تھے علاقے تھی رہتی اتنے پیارے علاقے بھی تھے کتنے بڑے. السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے ویورز کو اپنے ولیج ولاگ میں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نئے آنے والے ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں کے رستے جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، پگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں. ہمارے کے پی کے گاؤں جو ہیں وہ پہاڑوں پر ہوتے ہیں اور ہم لوگ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں. ہمارے گاؤں کے لوگ ہم لوگوں کا جو ایبٹ آباد سے فاصلہ ہے تقریباً 70 کلومیٹر ہے، اور میرا گاؤں جو ہے یہ کے پی کے کی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی یونین کونسل بوئی میں واقع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی سڑکیں گاؤں کی تقریباً کچی ہوتی ہیں، اور ہماری جو کنوینس ہوتی ہے وہ زیادہ تر جیپ ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس اپنی کنوینسز ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، تو وہ اپنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. یہ آپ سڑک دیکھ سکتے ہیں کہ اس سڑک پہ صرف ایک وقت میں ایک ہی گاڑی چل سکتی ہے. سودا سلف ہم لوگ بازاروں سے لاتے ہیں، اور زیادہ تر تو کنوینسز ہی یوز ہوتی ہیں، گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. گاؤں میں آج کل یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگوں کے پاس موٹر سائیکل وغیرہ ہیں، کیونکہ موٹر سائیکل چیپ سی سواری ہے. لوگ موٹر سائیکل افورڈ بھی کر سکتے ہیں، خرچہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں اور خریدنا بھی افورڈ کر سکتے ہیں. گاؤں کے لوگ زیادہ تر بڑے شہروں میں مقیم ہیں. آپ دیکھیں تو گاؤں کے گھر زیادہ تر خالی پڑے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی گھر آپ کو نظر آئیں گے یہ گھر تقریباً خالی پڑے ہوئے ہیں، اور ان گھروں کے مکین جو ہیں وہ یا تو بڑے شہروں میں رہائش پذیر ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، یا پھر قرب و جوار کے چھوٹے شہروں میں. لیکن چونکہ روزگار کے سلسلے میں جب لوگ منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گھروں کو یہاں جو ان کے گاؤں میں گھر ہوتے ہیں انہیں بند کر دیتے ہیں. اور جب کبھی بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا ویکینڈ پر جو لوگ قریب کی سٹیز میں وہ آتے ہیں، تو ایسے ہی چلتا ہے. گاؤں میں روٹی نارملی ایسے ہی بنتی ہے جیسے شہر میں بنتی ہے. البتہ ہم لوگ گاؤں میں اپنے کھانے پکانے کا جو انتظام کرتے ہیں اس کے لیے لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے. گاؤں میں مویشی پالنا تقریباً روٹین کی بات ہے. گاؤں کے اکثر لوگ جو ابھی تک گاؤں میں سکونت پذیر ہیں، گاؤں میں ہی ہیں، ان لوگوں نے مویشی پال رکھے ہیں. یہ میرا کزن ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے مویشیوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے. سردی بہت زیادہ ہے کیونکہ دسمبر چل رہا ہے، اور میرے گاؤں میں اس وقت ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً -3 ڈگری چل رہا ہے. میرا گاؤں پاکستان والی سائیڈ پہ ہے، دریائے کنہار کے اپوزٹ پہ مظفر آباد ہے. ابھی آپ چل کے آگے ویڈیو میں دیکھیں گے، میں آپ کو مظفر آباد کے وہ علاقے آزاد کشمیر کے دکھاؤں گا کہ جو ہمارے بالکل قریب کے واقع علاقے ہیں، اور ہم لوگوں کی رشتہ داریاں بھی ہیں ان علاقوں میں. یہ ایک درخت چھوٹا سا پودا آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا تو نہیں ہے، بڑا سارا پودا ہے. اس کے ساتھ یہ جو ٹماٹر لگے ہوئے ہیں، میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو اس ٹماٹر کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو وہ پلیز اپنے کمنٹس کر کے بتائیں کہ یہ واقعی یہ ٹماٹر کبھی کسی نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ ٹماٹر ہے. یہ جی ہمارے گاؤں کے قدیم قبرستان ہے.
जो तकरीबन मुनहदम हो चुके हैं। कुछ कुछ पक्की कब्रें बाकी हैं, अलबत्ता ज़्यादातर कब्रें जो हैं वो तकरीबन मिस्मार ही हो चुकी हैं। ये हैं वो स्लेटें कब्रों की जो हम लोग अपनी कब्रों के ऊपर जो पत्थर की स्लेटें देते हैं। ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में मेरे वालिद, मेरी दादी, दादा इसमें मदफून है। जैसे ही धूप निकली है तो आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी भेड़ बकरियां और माल मवेशी जो हैं उनको धूप पे निकाला है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों के घर जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ये नाजरीन पीर चनासी मुज़फ़्फ़राबाद से बिल्कुल ऊपर है ये, और इस पीर चनासी को देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं, बैरून मुल्क से भी आते हैं। और ये है लोहार गली। ये बड़ा मशहूर इलाका है जिन लोगों ने इस एरिए का विज़िट किया हुआ है। ये जो सामने सड़क आ रही है ये गढ़ी हबीबुल्लाह टू मुज़फ़्फ़राबाद है, और ये इलाका जो है सामने दरिया कुनहार के अपोज़िट में जो है आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद है। ये मेरे गांव की मस्जिद है। मस्जिद ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन 300-400 नमाजी जो हैं इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये देखें पानी के जो खुले टैंक हैं उनके ऊपर ये कोरा जमा हुआ है, जिसे बर्फ़ कोरा कहते हैं। ये आप देखें, ये कोरा जो है सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। ये मेरे चचा का घर है। इन लोगों ने अपना सहन बड़ा करने के लिए ये पिलर लगा के तो लेंटर डाला हुआ है। पीछे उनका घर है, साथ में उनके मवेशियों के लिए एक गुहाल सी बनी हुई है। ये नाजरीन हमारे घर का वो खाली प्लाट, यहाँ पे 1991 में हमारा घर हुआ करता था। उससे पहले तो ये जब हम लोगों ने गांव से नकल मकानी की शहर की तरफ, तो फिर हमने अपना घर तोड़ दिया था। ये वही इलाके हैं। ये पीछे जो आपको सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों पर बर्फ़बारी की वजह से हमारे गांव में सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा गांव जो है ये बहुत खूबसूरत है। जिसके राउंड अबाउट में जो मनाज़र हैं वो देखकर यकीनन आप महज़ूज़ हो रहे होंगे। ये रात के वक्त खाना तैयार हो रहा है। हमारा एक कज़न फोत हुआ था, तो उसकी फोतगी पर भी हम लोग गए थे, लेकिन ये उसके 20वें का ख़त्म, ये उसकी तैयारी हो रही है। रात को सालन वगैरह तैयार करके रख देते हैं, क्योंकि आजकल दिन छोटे हैं तो फिर सवेरे इतना अरेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये कुछ लोग जो हैं आग सेक रहे हैं। आप देखें, देगों के पास बैठे हुए हैं, लकड़ियाँ जल रही हैं। तो ठंड से बचने के लिए लोग जो हैं वो देगों के पास बैठे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं चावलों के ऊपर किशमिश डली हुई है। ये चावल उबाल कर निकाल लिए गए हैं ज़र्दा बनाने के लिए। तो ये देखें देग में घी डाला जा रहा है। ज़र्दे की तैयारी कंप्लीट हो रही है। चीनी पहले डाल दी गई है। तो इस तरह इन चावलों से जो है वो ज़र्दा बनाया जाएगा। ये जो रात का मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे गांव के इतराफ़ के गांव हैं। यही वो इलाका है जो आपको अभी थोड़ी देर पहले लाइटें नज़र आ रही थी रात की। ये बिल्कुल अपोज़िट में, मेरे गांव के अपोज़िट में सराड़ का इलाका है। ये मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में, ये भी आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं सामने वाले। ये जो बिल्कुल सामने जिन इलाकों पे धूप नज़र आ रही है आपको, ये आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं। और इसके अगेंस्ट अपोज़िट में पाकिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। और ये है वो इलाका जिस गांव है, ये सराड़ गांव है। इसके पीछे आप ये देखें, ये पीर चनासी, और इसके साथ साथ एक लंबी रेंज है पहाड़ों की, बर्फ़बारी से ढके हुए हैं। सफ़ेद चादर पहनी हुई है बर्फ़ की इन पहाड़ों ने।
تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب برف باری ہو جاتی ہے تو ہمارے گاؤں میں یا ہمارے علاقوں میں اس برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں جو ہے وہ انتہائی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے. میرے گاؤں میں بھی برف باری تو ہوتی ہے، لیکن اب شاید جنوری میں تقریباً اگر نئی بارشیں، نئی برف باری کا جو ایک سیزن شروع ہونے والا ہے، جو آئے گا ایک موسم، تو پھر برف باری ہوگی. یہ وہ املوک کالے والے جو آپ نے کبھی شاید کھائے ہوئے ہوں. تو یہ والے املوک جو ہیں ناظرین، یہ پروٹین کی بھرمار ہوتی ہے اس املوک میں، اور یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے کھانے سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، ہیٹ اپ کرتا ہے جسم کو. یہ جو جھیل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پترینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی جھیل ہے، اور اس جھیل کے بالکل ساتھ ساتھ ہی سرنگیں لگا کے ان پہاڑوں کے نیچے سے پانی کو دوسری طرف پھینکا گیا ہے. یہ جو آپ کو اب ایک لال رنگ کے دائرے میں نظر آئے گا، یہاں سے نیچے ٹربائنز لگی ہوئی ہیں. یہ بالکل مظفر آباد سٹی کے چھتر کے بالکل سامنے ٹربائنز لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ بجلی پیدا کی جاتی ہے. میرے گاؤں کی سڑک کا حال آپ خود دیکھ لیں کہ یہ اتنی دشوار گزار سڑک ہے کہ ماہر ڈرائیور کے بغیر یہاں پہ جیپ تقریباً کوئی نہیں چلا سکتا. حالانکہ میں خود ڈرائیور ہوں، لیکن میں جیپ نہیں چلا سکتا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس قدر دشوار گزار راستے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری سڑکیں جو ہیں ان پر صرف ایک گاڑی ٹریول چل سکتی ہے. یہ فوتگی والے گھر میں جہاں پہ آج 20ویں کا ختم تھا، تو اس گھر میں گاؤں کے اور قرب و جوار کے رشتہ دار اور دوسرے گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ تعزیت بھی کرتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے. یہ جو ختم کے لیے عام طور پر رواج ہے کہ رسم ہے یہ کہ قرآن خوانی کی جاتی ہے. تو گاؤں کے بچے بڑے اس قرآن خوانی میں شریک ہوتے ہیں اور قرآن خوانی کی جاتی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو گاؤں کے امام صاحب ہیں، ان کی رہنمائی میں یہ جو قرآن ختم کیا جاتا ہے، اور قرآن خوانی کے ختم کے بعد پھر دعا کرائی جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ ایک رسم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے. اب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، پہلے ہمارے گاؤں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے تقریباً چارپائیاں استعمال کی جاتی تھیں. ایک چارپائی پہ 4 لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور ایک آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پراتیں وغیرہ ہیں، ان میں تقریباً 4. تو اب سسٹم تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوا ہے، تو چارپائیاں لانی، لے کے جانی، پھر ذرا تھوڑا سا لمبا کام ہو جاتا تھا، تکلیف دہ ہوتا تھا. تو لوگوں نے اس کام کو تھوڑا سا مختصر کیا ہے، اور چٹائیوں پر نیچے بیٹھ کے لوگ کھانا کھاتے ہیں، جیسے سنت طریقہ ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ اپ کیا گیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ لوگوں کو کھانے کے لیے سروس دی جاتی ہے، سالن ڈالا جاتا ہے. یہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گاؤں کے بالکل مقابل میں یہ جو آپ کو دھوپ والا ایریا نظر آ رہا ہے، یہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے. بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے یہ. آپ یقین جانیں کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے میرے علاقے میں، میرے گاؤں میں کا وزٹ کریں آپ، اور آپ دیکھیں تو آپ کو جنت کا گمان ہوگا کہ یہ اتنا پیارا علاقہ ہے. میرے گاؤں کے لوگ سادہ آپ سب کے دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں.